کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور میں اگر ایک شخص کمرے میں بالکل تنہا بیٹھا ہے تو وہ اصل میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسی طاقت بھی اسی کمرے میں موجود ہے جو اس کے کھانے پینے اور سونے کے ساتھ ساتھ ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے۔ نہ صرف وہ اس کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی ہے بلکہ وہ طاقت اس شخص سے کئی کام بھی کرواتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس انویزیبل پاور کو وہ شخص خود اپنے ساتھ لایا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا اسمارٹ فون ہے۔ آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو سوشل میڈیا سے دور ہوگا، چاہے کوئی سا بھی اسمارٹ فون یوزر ہو، اس کے فون میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب ضرور موجود ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا اب اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ یہ اپلیکیشنز بنائی تو اسمارٹ فون کے لیے گئی تھیں، لیکن اب اسمارٹ فونز ہی سوشل میڈیا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی پاور مزید بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ورلڈ سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ بھی اب ٹویٹر کے ذریعے ہی لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک فری ٹول ہے جس کے ذریعے انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اصل بات جان کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم انسان تو سوشل میڈیا کو ان کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ ایک یونیک نمبر سے جانتی ہے؟ ان کے لیے ہر انسان کی پہچان ایک نمبر سے رکھی گئی ہے جس کو اکثر آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی جیل میں قیدیوں کو ایک نمبر سے پکارا جاتا ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا بھی ایک جیل کی مانند ہے جس میں ہر یوزر کو ایک یونیک آئی ڈی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پہ ایک انسان اپنے آپ کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا سوشل میڈیا ایپ اس کو جانتی ہے۔ ان اپلیکیشنز کو استعمال کرنا بالکل مفت کیوں رکھا گیا ہے؟ ہر یوزر کا ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس ڈیٹا کے ذریعے کیسے ملٹی بلین ڈالرز بنائے جا رہے ہیں؟ کیسے سوشل میڈیا کے پیچھے موجود روبوٹس انسان کے ایموشنز کو استعمال کر رہے ہیں، اور کیسے اب یہ چیز اتنی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے کہ ان کو بنانے والے انجینئرز بھی اب اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز اتنی ایڈکٹیو کیسے بنائی جاتی ہیں۔ ان کمپنیز کی بیک بون ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کو اٹینشن انجینئرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی اٹینشن انجینئرز ہوتے ہیں جو کیسینوز میں مختلف گیمز ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ انجینئرز انسانی دماغ سے کھیل کر ایک ایسا ڈیزائن تیار کرتے ہیں جس کو ایک بار استعمال کرتے ہی انسان کو اس کی عادت یا ایڈکشن ہونے لگتی ہے۔ یعنی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے لیکن وزٹر کو اپلیکیشن بند نہیں کرنے دینی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا پر لائک، ہارٹ یا تھمز اپ کا آپشن دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم اپنی پکچر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اپنی تعریف دیکھنے کے لیے یا پھر اپنی فوٹو پر لوگوں کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے ہم بار بار فون کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو ہمیں یہ میسج کر کے بار بار اکسایا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کی فوٹو کو لائک کیا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے فون سے تھوڑا دور ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک خاص پلان کے تحت واپس اس کو اٹھانے پر اکسایا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ بات نوٹس کی ہے کہ کیونکہ انسان کو اپنی برائی سننا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈس لائک یا پھر ہیٹ کرنے کا آپشن ہی نہیں ملے گا۔ جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک پلان کے تحت پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہمارے انٹرسٹ کی ویڈیوز، فوٹوز اور ایونٹس دکھائے جاتے ہیں۔ یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بس اسکرول کرتے جائیں اور ویڈیوز دیکھتے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیچر یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو دوسرے سے کمپیئر کرتا ہے اور خود کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خود کو مزید اسٹائلش دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر فوٹو فلٹرز انٹروڈیوس کروائے گئے۔ یعنی ریئل ورلڈ میں چاہے کوئی کیسا بھی ہو، سوشل میڈیا پر بے انتہا خوش دکھنا چاہیے۔ جب ہمارے فرینڈز ہماری لائف کا صرف وہی حصہ دیکھتے ہیں جس کو ہم نے فلٹرز لگا کر اٹریکٹیو بنایا ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اپنی تعریف سننے کے لیے ہم سے بھی زیادہ اٹریکٹیو فوٹو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم صرف اپنی فوٹو یا ویڈیو پر لائکس پانے کے لیے ایسے ایکشنز کرتے ہیں جو ہم اپنی ریئل لائف میں کرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک پلانڈ پروگرام ہے جو ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخرکار ہمارا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، واقعی سوشل میڈیا اچھا ٹائم پاس کرواتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا اچھا ٹائم پاس ہوتا رہے اور آپ بار بار ان کے پلیٹ فارم کو وزٹ کرتے رہیں۔
لیکن اس ٹائم پاس کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے یہ جان کر جیسے مجھے شوق لگا تھا ویسے آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب ہم کوئی ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی تعریف دیکھنے کے لیے ہمیں بار بار فون چیک کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جیسے ہی ہمیں وہ خاص چیز مل جاتی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی برین میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھنے سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کوکین استعمال کرنے سے ریلیز ہوتی ہے۔ جب ڈوپامین ہماری باڈی میں اسپائک کرتا ہے تو اس وقت ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی کوانٹٹی واپس نارمل ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے اس کی طلب ہونے لگتی ہے۔ لیکن دوبارہ ڈوپامین ملنے کا ٹریگر ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریگر سوشل میڈیا کے پیچھے بیٹھے روبوٹس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ روبوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری فوٹو کب تک لوگوں کی فیڈ پر دکھانی ہے۔ فوٹو جب تک ہمارے فرینڈز کی فیڈ پر رہے گی تب تک ہمیں لائکس ملتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی ہمیں ڈوپامین بھی ملتا رہے گا، اور جب ہماری فوٹو فرینڈز کی فیڈ سے ہٹا دی جائے گی تب ہم وہی ڈوپامین حاصل کرنے کے لیے ایک نئی فوٹو نئے فلٹرز کے ساتھ اپلوڈ کریں گے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یعنی ہم اصل میں ایک ایسے جیل میں بند ہو چکے ہیں جس میں نہ ہی کوئی سلاخیں ہیں اور نہ ہی اونچی اونچی دیواریں، لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو یہ ٹیک کمپنیز ہم سے کروانا چاہتی ہیں۔ نمبر 2، لیکن یہ ٹیک کمپنیز ایسا کرتی کیوں ہیں؟ آخر ان کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا استعمال کرنے کی یہ ساری سروسز فری کیوں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ خرید رہے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو جان لیں کہ ادھر آپ خود ایک پروڈکٹ ہیں، یعنی آپ کو ہی بیچا جا رہا ہے۔ جی ہاں، فرض کر لیں کہ ایک گروسری اسٹور کے باہر لکھا ہے گیٹ فری چاکلیٹ۔ جب آپ فری چاکلیٹ لینے اسٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو اس سے ان کو 2 قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ اسٹور میں رش لگا ہوا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ ان کا بھی وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ اسٹور میں انٹر ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اسٹور کی سیل بڑھنے کا چانس بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا فری چاکلیٹ مانگیں گے تو آپ کو یا تو کوئی فارم فل کرنا ہوگا یا پھر کم سے کم بھی وہ آپ سے آپ کا سیل فون نمبر مانگیں گے، یعنی وہ صرف ایک چاکلیٹ کے بدلے آپ سے آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، جہاں پر ہم سے سارا ڈیٹا لے کر ہمیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس کی لت لگائی جاتی ہے۔ ہمارا نام، ہماری ایج، لوکیشن، سیل فون نمبر اور حتیٰ کہ ہمارا انٹرسٹ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ہم کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کون سے ریسٹورینٹ میں کھانا پسند کرتے ہیں اور کون سی موویز دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا ڈیٹا استعمال کر کے ہمیں ہمارے انٹرسٹ کے حساب سے ایڈورٹائزمنٹس دکھائی جاتی ہیں۔ ان ایپلیکیشنز کے پیچھے موجود ہزاروں نہیں لاکھوں سپر کمپیوٹرز ریئل ٹائم میں یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کون سی ویڈیو دکھائی جائے تاکہ ہم اس میں گھستے چلے جائیں۔ غلطی سے بھی کوئی فوٹو لائک ہو جائے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ روبوٹس ہمیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور فوٹوز دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ٹائم ان ایپلیکیشنز پر گزارتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا جائے گا۔ نمبر 3، ایک نئی بیماری۔ میڈیکل ایکسپرٹس نے پچھلے کئی سالوں میں ایک عجیب سی بیماری نوٹس کی ہے اور اس بیماری کو سوشل میڈیا ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بیماری میں پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ جب ہم دوسروں کی لائف کا فیک پارٹ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو ہم خود کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم خود کو ایک ایسے انسان سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں جو اپنی لائف کا صرف 1% حصہ دکھاتا ہے اور باقی 99% حصے چھپا رہا ہوتا ہے۔ نوجوان اپنی فیڈ دیکھتے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کے فیک پارٹ سے اپنی لائف کو کمپیئر کرتے جاتے ہیں۔ اس سے ان کو اینزائٹی ڈس آرڈر اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بہت چھوٹی ایج میں ہی گھیر لیتی ہیں۔ کئی نوجوان جب یہ سب برداشت نہیں کر پاتے تو وہ سوئسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صرف امریکہ میں سوئسائڈ کا ریشو 151% بڑھ چکا ہے اور جو مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جن انجینئرز نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر دن رات محنت کر کے یہ روبوٹس تیار کیے تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک دن یہ چیز اتنی بھیانک شکل اختیار کر لے گی۔ اب یہ معاملہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے کہ اس کو اب انڈو کرنا پاسبل نہیں ہے۔ Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. امید کرتا ہوں تھوڑا ہی صحیح پر فائدہ ضرور ہوگا۔
आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।